اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل العبادت الدعاء۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ کل ہماری گفتگو شرائط قبولیت دعا کے حوالے سے ہوئی تھی، اور جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں معرفت و شناخت خدا کے حوالے سے ایک پیغمبر کی حدیث بیان کی تھی، اور اسی کے آگے جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ یعنی دعا مانگنے والا یہ جانتا ہو، یہ معرفت رکھتا ہو کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے دعا وہ کتنا قادر ہے، وہ نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، اور جب وہ یہ جانتا ہوگا تو یقیناً دعا مستجاب ہوگی۔ اسی کے آگے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، آج بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، لَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَ، آپ اس کو پکارتے ہو، اس سے دعا مانگتے ہو جس کو جانتے نہیں ہو اور جس کی معرفت نہیں رکھتے ہو۔ یقیناً ایک بہت بڑی بات امام علیہ السلام نے کی ہے کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے اس خدا کی معرفت تو رکھیں، اس کے بارے میں جانیں تو کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اور جب تک نہیں جانیں گے ہم ایسی شکایت کرتے رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اس معرفت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جس اعتبار سے ہماری معرفت ہونی چاہیے خدا کی، اس اعتبار سے ہمارے پاس معرفت نہیں۔ ہمیں معرفت کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی صورت اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ بہترین ذریعہ چہاردہ معصومین علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے معرفت خداوندی کے لیے بہت ساری احادیثیں بیان کی ہیں اور بہت کچھ آپ نے بیان کیا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں، ہم پڑھیں، معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ خدا کی معرفت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ دوسری چیز ہے دعا قبول نہ ہونے میں جو معنی ہوتی ہے وہ ہے محرمات اور گناہ کا ترک کرنا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے عہد و پیمان کو، وعدے کو پورا کروں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو، اور یعنی وعدہ کیا ہے؟ احکام الہی پر عمل کرنا، یہ وعدہ ہے۔ ہم سب سے عہد و میثاق لیا گیا ہے، عہد و پیمان لیا گیا ہے، اور یہ شریعت پر، احکام الہی پر عمل کرنا گویا ہم خدا سے کیے ہوئے وعدے پر عمل کر رہے ہیں، اور جب ہم اپنا کام انجام دیں گے تو یقیناً خدا بھی اپنا کام انجام دے گا۔ جب خداوند عالم ہمیں ایسے ہی عطا کرتا ہے جب ہم اس کی عبادت صحیح سے نہیں کرتے، احکام الہی پر عمل نہیں کرتے، تو جب ہم احکام الہی پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ تو اللہ بھی تمہارے لیے اپنا وعدہ پورا کرے گا، یعنی تمہاری دعا کو قبول کرے گا اور مشکلات حل فرمائے گا۔ یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ہم احکام الہی پر عمل کریں اور حرام سے بچیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو یقیناً پروردگار عالم ہماری دعا کو مستجاب کرے گا۔ تیسری چیز ہے کمائی اور غذا کا پاک و پاکیزہ ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجاب دعاؤہ فلیطیب کسبہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار اور کمائی کو پاک کرے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی کمائی کو پاک کر لیں، اپنے کاروبار کو پاک کر لیں، یقیناً ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے، اللہ نے اتنی سفارش کی ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے، ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے دعا کی، اور خدا کتنا پسند کرتا ہے جب ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو پھر آخر کیوں ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی؟ تو یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے، ہمیں ان سبب پہ غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے ہماری گفتگو ہوگی، جب تک کے لیے
آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.